اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الی وما انا الا نظیر مبین قل ارأيتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين۔ سورۃ الاحقاف آیات 9 سے 12۔ آیت نمبر 8 میں یہ بات جانی، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے؟ کہہ دو اگر میں نے اسے گھڑا ہے تو تم لوگ مجھے اللہ سے ذرا بھی نہ بچا سکو گے، اور تم جو سخن سازیاں کر رہے ہو وہ اللہ ان سے خوب واقف ہے، اور میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ قل کہہ دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی پہلا رسول نہیں ہوں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے پہلے انبیاء نہ آئے ہوں، رسول نہ آئے ہوں، اور میں پہلا شخص ہوں کہ جسے اللہ نے رسول بنا دیا ہو، اور تم میری مخالفت صرف اس وجہ سے کر رہے ہو کہ میں ایک بشر ہوں، حالانکہ جتنے بھی انبیاء اور رسول مجھ سے پہلے آئے ہیں ان میں سے بھی کوئی فرشتہ نہ تھا۔ وما ادری، اور میں نہیں جانتا، ما یفعل بی، کیا کیا جائے گا میرے ساتھ، ولا بکم، اور تمہارے ساتھ، کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اس جملے کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، ان باتوں سے میں آشنا نہیں ہوں۔ ان اتبع، نہیں اتباع کرتا، الا، مگر، ما یوحى الیہ، جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، میں تو محض اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف کی جاتی ہے۔ یہ اشارہ ہے آپ کے مقام رسالت کی طرف کہ میں بھی اس وحی کا پابند ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھے کی جاتی ہے، میں بھی اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے والا ہوں۔ وما انا، اور نہیں ہوں میں، الا، محض، سوائے، نذیر مبین، واضح طور پر ڈرا دینے والا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ تمام کے تمام انبیاء انسانوں میں سے ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے یا جنات میں سے کسی کو رسول بنا کر انسانوں کی طرف مبعوث نہیں کیا۔ علم غیب کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ میرا معاملہ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، ان باتوں کا علم اللہ کو ہے۔ عالم الغیب بھی اللہ ہے، غیب کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ ولا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ نہیں جانتے زمین و آسمان والے غیب کے بارے میں سوائے اللہ کے۔ قل ارائیتم، کہہ دیجئے کہ تم کیا دیکھتے ہو، ان کان من عند اللہ، کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو، یعنی جو کتاب مجھ پر اتاری گئی ہے قرآن مجید، اس کتاب کا تم انکار کر رہے ہو، جس طرح آیت نمبر 7 میں کہا تھا لما جاءہم ھذا سحر مبین، کہ جب یہ حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے اسے جادو کہہ دیا۔ تو فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہو، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس کا انکار کر دیا۔ اب اس کے جواب کو محذوف رکھا گیا ہے، یہ اس کے بعد جو تمہارے ساتھ حال ہونے والا ہے، جس تم کتاب حق کا انکار کر رہے ہو، اس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہارے ساتھ کتنا برا معاملہ ہوگا۔ تو یہ شرط ذکر کر دی گئی اور محذوف کر دیا گیا جواب شرط کو، اور عمومی طور پر ایسے خطرناک نتائج کی صورت میں جواب شرط کو محذوف کر دیا جاتا ہے، اور اس کے حذف ہونے میں ہی بلاغت ہوتی ہے۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ، اور گواہی دی، گواہی دینے والے نے، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی مثلہ، اس کے مثل،
اب یہ گواہی دینے والا کون ہے؟ اس میں مختلف مفسرین کی آراء مختلف ہیں۔ بعض نے کہا کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام، جو تورات کی پیشن گوئیوں کے پیش نظر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے منتظر تھے، آخری کتاب کے منتظر تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مجید کو نازل فرمایا وہ لوگ اس پر ایمان لے آئے۔ جبکہ بعض کی رائے یہ بھی ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن پر انجیل نازل کی گئی، اس میں بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارتیں دی گئیں۔ آپ نے بھی بنی اسرائیل کو آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی۔ بہرحال قرآن مجید میں اس بات کو مضمر رکھا گیا ہے اور شاہدہ شاہدن سے تعبیر کیا ہے کہ گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ فآمنا، پس وہ ایمان لے آیا، واستکبرتم، اور تم نے تکبر اختیار کیا۔ یعنی بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تو ایمان لے آیا، لیکن اے اہل مکہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی تم ہی میں سے ہیں، قرآن مجید بھی تمہاری زبان میں نازل کیا جا رہا ہے، اور تم اس کے باوجود تکبر اختیار کر رہے ہو، قرآن سے اعراض کر رہے ہو۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں رہنمائی فرماتے، القوم الظالمین، ظالم لوگوں کی۔ جو بھی لوگ ظالم ہیں، متکبر ہیں، تو ایسے لوگ راہ راست سے دور ہی رہتے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کہا جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ اہل مکہ کے کافر لوگ اصحاب رسول کو جو ایمان لانے والے تھے انہیں کہا کرتے تھے، لو کان خیرا، اگر اس میں خیر ہوتا۔ اشارہ قرآن کی طرف ہے، دین کی طرف ہے، کہ اگر اس دین میں خیر ہوتا، اگر اس میں کوئی خیر ہوتا، اس میں کوئی بھلائی ہوتی، ما سبقونا الیہ، تو تم ہم سے سبقت نہ کر جاتے اس میں۔ یہ بھی ان کے ایک تکبر کی دلیل ہے۔ یہ لوگ زیادہ تر اغنیا تھے، مالدار تھے، جبکہ ایمان لانے والوں کی اکثریت فقراء اور غریبوں میں سے تھے۔ لہذا یہ کافر لوگ سمجھ بیٹھے کہ جس طرح دنیا کی ساری نعمتوں کے لحاظ سے ہم ان سے ہر بات میں آگے ہیں، ہر معاملے میں ان پر سبقت رکھتے ہیں، اسی طرح اگر یہ دین سچا ہوتا تو ہم اس میں بھی ان پر سبقت کر جاتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب انہوں نے ہدایت نہ پائی اس کے ذریعے سے، اس کتاب سے انہوں نے رہنمائی حاصل نہ کی، فَسَيَقُولُونَ، تو پس ان قریب وہ کہیں گے، هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ تو پرانا جھوٹ ہے، یہ پرانی باتیں ہیں، جنت اور جہنم کی، مرنے کے بعد جی اٹھنے کی، پچھلے قوموں کے واقعات ہیں، قصے اور کہانیاں ہیں۔ جس طرح انہوں نے کہا بھی تھا، ھذا اساطیر الاولین، یہ تو ہم سے پہلے لوگوں کی صرف قصے اور کہانیاں ہیں۔ اسی طرح جب یہ اس سے ہدایت نہیں پا سکے تو انہوں نے قرآن مجید کو ہی جھوٹا کہنا شروع کر دیا۔ وَمِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے یعنی قرآن مجید سے پہلے، کتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی تورات، اماما و رحمتاً، رہنما تھی اور رحمت تھی۔ یہ قرآن کی آمد سے پہلے تورات کو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، وہ کتاب بھی لوگوں کے لیے رہنمائی اور رحمت کا سبب تھا، جیسے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا، ہدی و رحمہ، باعث ہدایت اور باعث رحمت ہے۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب مصدق، تصدیق کرنے والی ہے، لسانا عربیا، عربی زبان، لینذر، تاکہ ڈرائے، الذین ظلموا، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے، انذار ہے ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں، وبشرا، اور خوشخبری ہے، للمحسنین، نیکوکاروں کے لیے، اچھے عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو جو عمل بد کرے گا اس کے لیے انذار ہے اس کتاب میں، اور جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں، اچھے عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو خوشخبریاں ہیں، بشارتیں ہیں اس کتاب مجید میں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔